الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ چھوٹے بچے تھے تو ان کو ان کلمات کے ساتھ تعوذ کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمے کے ساتھ، ہر شیطان اور کیڑے مکوڑے سے اور ہر نظر بد لگنے والی آنکھ سے میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. حدیث شریف میں العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، نظر بد لگنا یہ برحق ہے، اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہی نظر بد ہوتی. نظر بد مشکات شریف میں روایت ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیاں میں داخل کر دیتی ہے. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. بس اوقات نگاہ کا بڑا فرق ہوتا ہے. بعض حاسدین اور شیاطین جو انسانی شکلوں میں ہوتے ہیں ان کی نگاہوں سے اور نظروں سے نکلنے والا جو فاسد اثر ہوتا ہے، جس پر نظر لگائی جاتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں یہاں پر بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. تو معلوم یہ ہوا کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے. اتنی بات تو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی اور کی کوئی رائے نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہے اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. آپ نے قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہوں گے، سورہ یوسف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر میں داخل ہونے کے لیے بھیجا تو ان سب سے کیا کہا؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اپنے بیٹے، ظاہر بیٹے بڑے حسین جمیل، بڑے لہیم شہیم خوبصورت تھے. آپ نے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا مصر میں، متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قد کاٹ دیکھ کر، تمہارے حسن اور خوبصورتی دیکھ کر، تمہاری جسامت دیکھ کر کوئی تم پر نظر نہ لگا دے. دوسرے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. ایک ساتھ داخل ہوگے لوگ دیکھیں گے، حسد لگا دیں گے، حسد کریں گے اور نظر بد نہ لگ جائے. تو میں نے یہ قرآن کریم کی آیت کا بھی حوالہ دے دیا اور حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی کہ العین حق، کہ یہ نظر لگنا برحق ہے. یہاں تک تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ اب اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کے بچاؤ کا اور اس سے حفاظت کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کوئی تعلیمات ارشاد فرمائی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جی نظر لگ جائے گی، بچہ بڑا خوبصورت سا ہے، تو اس کی گال پر ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں. جی ہاں، گال پہ ٹیکا لگا دیا. یا کوئی کسی نے نئی گاڑی خریدی تو وہ ریشم میں ٹاٹ کا پیون، وہی والی مثال ہے کہ گاڑی خریدی، لگژری گاڑی، اور پیچھے جو ایک جوتا بچے کا وہ سلنسر پہ لٹک رہا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. مکان بنایا، بڑا خوبصورت عالیشان مکان بنایا، اس پہ سین جو ہے وہ لگا دیے، نال وہ لگا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب توہمات ہیں.
اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث میں ان سے بچنے کی کیا تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس سلسلے میں مختصر سی 2-3 باتیں میں عرض کروں گا جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پہلی بات تو مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عامر بن ربیعہ نے میرے والد سہیل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ظاہر ہے نیچے تہبند وغیرہ کوئی بادی بھی ہوگی، جسم سے بنیان اور کرتا وغیرہ اتار کر وہ کسی جگہ پر نہا رہے ہوں گے۔ تو عامر بن ربیعہ نے جب میرے والد کو کپڑے اترے ہوئے دیکھے اور نہاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے تو کسی خوبصورت سے خوبصورت عورت کا ایسا نرم و نازک اور ایسا حسین جسم نہیں دیکھا جیسا کہ تمہارا جسم ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ سہیل بن حنیف کو ایک دم بخار چڑھ گیا، اور بخار ایسا چڑھا کہ بالکل وہ زمین پر غشی کھا کر گر پڑے۔ ان کے بیٹے اپنے والد کو اس حال میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کو اس طریقے سے نظر لگ گئی ہے اور یہ ان کا حال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس نے نظر لگائی؟ انہوں نے کہا کہ جی، ہم نے عامر بن ربیعہ کی زبان سے ایسا کلمہ سنتے ہوئے ہم نے سنا، کلمہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ عامر بن ربیعہ کو بلاؤ۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی، تم نے یہ کلمہ کہا تھا؟ کہا کہ جی کہا تھا۔ کہا کہ کیوں تم اپنے بھائی کے قتل کے در پہ ہوتے ہو؟ جب تمہیں اس کا جسم اچھا لگا تھا، اس کی صحت اچھی لگی تھی، وہ جسم خوبصورت لگ رہا تھا، آنکھوں کو بھا رہا تھا، تو کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ جملہ کیوں زبان سے نہیں نکالا؟ کیوں تم اپنے بھائی کے قتل کے در پہ ہوتے ہو؟ پھر آپ نے علاج تجویز فرمایا۔ میں اس علاج کے لیے میں نے پوری روایت آپ کے سامنے ذکر کی، مشکات میں یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا عامر بن ربیعہ کو کہ جو تمہارے اعضائے وضو ہیں اس کا غسالہ، یعنی اس کے دھونے کے بعد جو پانی ہے وہ پانی ایک ٹب میں جمع کرو اور ان کے والد کے اوپر وہ پورا پانی اڈیلو اور ڈالو۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ سے پورا وضو کرایا گیا، وہ پانی تسلے میں جمع کیا، پھر اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ سہیل بن حنیف کے اوپر ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس پانی کی برکت سے پھر وہ ایسے ہٹے کٹے اور ایسے چنگے بھلے ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ایک علاج یہ ہے جو یہاں اس واقعے میں اور اس روایت میں ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ لیکن یہ کس صورت میں؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی نے نظر لگائی ہے، فلاں آدمی نے نظر لگائی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اب پتہ نہیں نظر کس نے لگی، اب آپ ہر آدمی کا وضو کرا رہے ہیں، چل بھائی وضو کر، وہ کہے گا کیا ہو گیا بھائی، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یہ مشکل ہوتا ہے، اب تم وضو کرا رہے ہو، اس پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یعنی یقینی طور پر اگر یہ بات معلوم ہے کہ واقعتاً زید نے نظر لگائی ہے، عمر نے نظر لگائی ہے، بکر نے ایسا جملہ کہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے اعضائے وضو کو دھونے پر مجبور، فقہا کہتے ہیں کہ اس کو مجبور کرنا جائز ہے، ایسے آدمی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دوسرے آدمی تو بیچارہ موت کے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ اگر کسی آدمی کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی کسی کا مکان اچھا لگتا ہے، کسی کی گاڑی اچھی لگتی ہے، کسی کا جسم اچھا لگتا ہے، کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، کوئی آدمی اچھا لگتا ہے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ جملہ زبان سے کہہ دینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ وہ آدمی کسی مصیبت میں بھی نہیں پڑے گا، بیمار بھی نہیں ہوگا، نظر بھی نہیں لگے گی، اور اس جملے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ آخری بات، یہ صورت تو وہ تھی کہ جہاں نظر لگانے والا آدمی متعین ہے۔ اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی نے ہائے لگا دی، آپ نے گاڑی لی، کسی آدمی نے ہائے لگا دی، آپ نے نیا مکان بنا دیا، پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے گزرتے، برداشت ہوتا نہیں، ہائے لگا دیتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کا طریقہ احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھا جائے،
आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, तीनों कुल पढ़े, तीनों कुल समझ रहे हैं, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तीनों कुल पढ़े जाए। और सूरह मुल्क की आयत है फरजि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर थुम्मा रजि'ल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुव हसीर, ये पढ़ा जाए। व इन यकादुल लदीन कफरू, ये सूरह कलम की आखिरी आयत है, व इन यकादुल लदीन कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये आयतें तीन दफा, ये 11 दफा पढ़ ली जाए और पढ़कर जिस पर नजर लगी दम कर दी जाए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला के कलिमात के बाद किसी चीज में कोई ताकत नहीं है। हमारा ईमान बहैसियत मुसलमान, हमारा ये अकीदा है कि सबसे ज्यादा अगर ताकत है तो अल्लाह के कलाम में, अगर सबसे ज्यादा मुअस्सिर कोई चीज है तो वो अल्लाह का कलाम है, उससे ज्यादा कोई और चीज नहीं है। बस ये मुख्तसर सी बातें हैं, इन पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मुरवजा तरीके हैं जिसका अहादीस में कोई जिक्र नहीं मिलता, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए, और जो शरई तरीका है उनको इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह के नजर बस से हमें महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।